اللہ 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 معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمات ذکر اور ان کی فضیلت کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اسماء حسنہ کی فضیلت بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حقیقی معنی میں اللہ پاک کا نام یعنی اسم ذات صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ۔ البتہ اس کے صفاتی نام سینکڑوں میں ہیں جو قرآن مجید اور احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے دعا کرو، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ اللہ کے اچھے اچھے نام بے شمار ہیں، ان کا کوئی حد و حساب نہیں۔ اللہ کے کمالات بے شمار ہیں تو ان پر دلالت کرنے والے نام بھی بے شمار ہیں، لیکن خاص خاص نام جن کا مومنین کی تربیت سے تعلق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا، حدیث میں لہذا فرمائے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما 100 الا واحدۃ من احصاها دخل الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کیا اور ان کی نگہداشت کی وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں 99 ناموں کا ذکر نہیں ہے، لیکن ترمذی شریف کی ایک حدیث میں 99 ناموں کی تفصیل بھی ہے جو صحیحین کی اس روایت میں نہیں ہے۔ اس لیے بعض محدثین اور شارحین حدیث کی یہ رائے ہے کہ 99 ناموں کی تفصیل وہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جز نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی شاگرد نے حدیث کے اجمال کی تفصیل اور ابہام کی تفسیر کے طور پر ذکر کر دیے ہیں۔ بہرحال اسماء حسنہ کو یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے اور خاص طور پر دعا کی قبولیت میں ان ناموں کا بڑا اثر ہے۔ پہلے اسماء حسنہ کو پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد دعا کی جائے۔ اسماء حسنہ پڑھ کر جو دعا کی جائے گی وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسماء حسنہ کو یاد کرنے اور اس کی برکت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔